بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب ومن کفنہ کساہ اللہ من السندس، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر۔ محترم حضرات، معجم طبرانی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیحہ اور صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پردہ پوشی، کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اگر ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اس کو اس کے گھر ہی میں ذلیل کر دے گا۔ یفضحہ فی بیتی۔ تو پردہ پوشی کا یہ جو حکم ہے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یہ صرف زندوں کے لیے نہیں ہے، میت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی انسان مر گیا ہے تو اس کے اندر کچھ عیوب ہیں، تو ان کے عیوب پر بھی ہم پردہ ڈالتے ہیں، ان کے عیبوں کو نہیں بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ مرے ہوئے لوگوں کو، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب جو کچھ وہ کیے ہوں گے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اللہ رب العالمین اپنے عدل اور فضل کے مطابق ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا۔ وہ اللہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، ہمارے برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کا نقصان یہ بتایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء۔ اگر تم مرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہو گے تو اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کے کچھ وارثین ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، ان کے متعلقین ہوں گے، ایسے معتقدین ہوں گے جو ان کو دنیا میں چاہتے تھے۔ اب جب وہ سنیں گے کہ آپ ان کی برائیاں بیان کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، آپس میں اختلاف ہوگا، فساد بڑھے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تم ان کی برائیوں کو مت بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب ومن کفنہ کساہ اللہ من السندس۔ جو شخص کسی میت کو غسل دے اور غسل دینے کے بعد اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، نہلانے والے کے گناہوں پر۔ یہاں غسل دینے والے کو پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا، میت کو غسل دینے والا، نہلانے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نہلانے والا میت کی پردہ پوشی کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میت کو جو نہلا رہا ہے انسان، نہلاتے وقت اس کا
چہرہ کالا پڑ گیا ہے، اس کے چہرے میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، بدصورت ہو گیا ہے، کچھ فرق آ گیا ہے، یہ ایک قسم کا عیب ہے۔ عام طور پر چہرہ کالا پڑ جائے یا اس کے چہرے میں تبدیلی آ جائے تو یہ اس کے خاتمے سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کے سوئے خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہلانے والا انسان اس کے جسم میں کوئی عیب دیکھے، جس عیب کو دنیا میں اپنی زندگی میں چھپاتا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں عیب تھا، وہ اب نہلانے والا اس عیب کو دیکھے گا نہلاتے وقت، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ چیز اس کے اس جسمانی عیب کو کسی کے سامنے وہ بیان نہ کرے، اس کے عیب کو چھپا لے۔ تو دو قسم کے عیب ہو سکتے ہیں، ایک تو نہلاتے وقت اس کے جسم میں کوئی جسمانی عیب ہو جس کو دنیا میں اپنی زندگی میں چھپاتا تھا لوگوں سے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، بیان نہ کرے، اس کے عیب کو چھپا دے۔ دوسرے، انتقال کرنے کے بعد اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آ گئی تو اس تبدیلی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، لوگ اس سے متنفر ہوں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو نہلائے اور اس کے عیبوں کو چھپا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہلانے والے کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس پر پردہ ڈال دے گا۔ بلکہ صحیح ترغیب کی حدیث میں بہت بڑی بشارت ہے۔ صحیح ترغیب کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے اور نہلاتے وقت اس کے عیب کو چھپا دیا، جو عیب اس کو نظر آیا، تو نہلانے والے انسان کو جو میت کے عیب کو چھپا لیتا ہے، کسی سے بیان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 40 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ 40 مرتبہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ پھر آگے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن کفنہ کساہ اللہ من السندس، اور جو شخص میت کو کفن دیتا ہے، کفن پہلاتا ہے، اس کے لیے کفن کا انتظام کر دیا، کساہ اللہ من السندس، اور دوسری روایت میں ہے کساہ اللہ من سندس و استبرق فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں ریشمی لباس پہنائے گا۔ میت کے لیے کفن کا انتظام کرنے والا، اس کو کفن دینے والے کو۔ اور حدیث کا تیسرا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن حفر لمیت، اور جو شخص کسی میت کے لیے قبر کھودا اور اس کو اس میں دفنایا، تو قبر کھود کر اس میں دفنانے والے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک ایسی ہی اجر و ثواب جاری کر دے گا جیسے کوئی شخص کوئی گھر اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے اور اس گھر کا اجر و ثواب قیامت تک اس کے لیے جاری رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایسی ہی اجر و ثواب قیامت تک جاری کر دے گا۔ اس لیے کہ میت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ جب ایک انسان دنیا سے مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بتایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب ایک مسلمان بھائی مر جائے تو تم اس کی اتباع کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کی تدفین میں شریک ہونا، یہ سب حقوق ہیں اور اس کی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 مرتبہ معاف کرے گا، اور کفن پہنانے والے، کفن کا انتظام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے ریشمی لباس پہنائے گا، اور دفنانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک اجر و ثواب جاری کر دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیحہ میں اور صحیح الجامع دونوں میں صحیح قرار دیا حدیث، اور صحیح ترغیب میں بھی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیے اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے،
اور ہر انسان دنیا میں خطا کار ہے، ہر انسان کی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ عیوب ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسے ہر ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرے عیب کو نہ جاننے پائے، تو ہم بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپائے گا۔ یہ ایک عظیم صفت ہے، ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے اور لوگوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے اور کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اس بات سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ پڑے گا اس کو اس کے گھر ہی میں ذلیل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔